اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو سافٹ انالیسز میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے، تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں گے جو بہاولپور یونیورسٹی کا ایک دل خراش واقعہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے اب کیا ہو رہا ہے، اس کو کیسے دبانے کی کوشش کی رہی ہے، اس کا کون لوگ ہیں، اس کو ڈیفنس جو ہے کس طرح سے پیش کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو مین ڈیفنس ہے وہ ایک تو آ رہا ہے بہاولپور یونیورسٹی کی انتظامیہ، وی سی اور رجسٹرار کی جانب سے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہو سکتا ہے کچھ ایسا ہو، لیکن جو ہے وہ یہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے جو کالجز اور یونیورسٹیز ہیں یہ ان کی سازش ہو سکتی ہے۔ پھر ایک پروفیسر جاوید اقبال صاحب ہیں، ان کا تعلق بھی وہیں سے ہے، وہ بھی یہی فرما رہے ہیں جناب کہ یہ ایسے ہو سکتا ہے، یہ آئس جو ہے وہ ٹپ آف آئس برگ ہے، ہم نے 50 سالوں میں لوگ ہی اچھے پیدا نہیں کیے۔ تو پروفیسر صاحب سے یہ گزارش ہے کہ اگر یہ لوگ پیدا نہیں ہوئے تو ان کو کھلی چھٹی دے دی جائے، یا ان کے لیے یہ جسٹیفائیڈ ہے کہ یہ جو اس طرح کا کام ہو۔ 5,500 ویڈیوز ہیں۔ پھر جو بندے جو اس میں مین جو ان کا جو کردار ہے، اعجاز شاہ، میجر اعجاز شاہ جو ہے، اس کے جو ہے بیچ میٹ اور کورس میٹ جو ہیں وہ بھی جو ہے ایکٹیو ہیں اس کو بچانے کے لیے۔ اور ایک اتنے بڑے تعلیمی ادارے میں جس میں 70,000 اسٹوڈنٹ، 70,000 پلس اسٹوڈنٹس ہوں، 5 اس کے کیمپس ہوں، اس کے اندر جو ہے وہ شراب جائے، اس میں جو ہے منشیات جائیں، اس میں جو ہے اس طرح کے جو ہے ہراسمنٹ اور خواتین کے ساتھ اس طرح کے ناروا سلوک ہوں، تو اتنے بڑے ادارے کے اوپر جو وی سی بیٹھا ہوا ہے، جو رجسٹرار بیٹھے ہوئے ہیں، جو فیکلٹی ممبرز ہیں، کیا ان کی کوئی قانونی اور اخلاقی جو ہے وہ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ اتنا کہہ دینا کہ ہمارے لیے جو ہے وہ جو ہے اس طرح کے کام جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر نے کیے ہیں، اور اداروں کو، سرکاری اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اصل میں سرکاری ادارے اور ان کی مینجمنٹ انکمپیٹنٹ ہے، ان کے لوگ ایسے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں، کرپشن کے کیسز میں، ہراسمنٹ کے کیسز میں۔ اور یہ تو ایک ابھی جو ہم نے دیکھا ہے، جو چیز سامنے آئی ہے، کئی ادارے ایسے پاکستان میں ہوں گے، خاص کر پرائیویٹ سیکٹر میں، فیکٹریز ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ نیم سرکاری ادارے ہیں، سکولز ہیں، اس میں جو ہے وہ اور اس طرح کے بے شمار ادارے ہیں جہاں پہ جو ہے جو ہاؤس ہولڈ جو کام کرنے والی فیمیلز ہیں ان کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، لیکن یہ چیزیں رپورٹ نہیں ہوتی ہیں۔ تو جو رپورٹ ہو جائیں ان کا جو انجام بھی کوئی اچھا نہیں ہوتا ہے۔ ادارے اپنے لیے کوئی ان کی ہراسمنٹ پالیسیاں ویسے ہوتی ہیں، کہا جاتا ہے نا جی 0 ٹالرنس ہے، لیکن ہماری جو ٹالرنس کا لیول ہے وہ 100% ہی ہے۔ کبھی کسی کو سزا نہیں ہوئی، سزا و جزا کا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے پورے پاکستان میں۔ اس کا کوئی ایسی ویسل بلوئنگ پالیسی نہیں ہے، یونیفارم پالیسی ہو، کوئی ایسا پورٹل نہیں ہے جس کے اوپر کوئی خاتون جو ہے وہ اپنے آپ کو سیکرٹ رکھ کے وہ کوئی کمپلین لانچ کر سکے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسا کوئی سسٹم جو ہے چاک آؤٹ کیا جائے، کوئی ایسا میکینزم ہو جس میں خواتین جو ہیں کام کرنے والی یا اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی جو شکایات ہیں اس پہ اپلوڈ کریں، اور آٹومیٹکلی جو ہے کوئی امپارشل قسم کی انکوائری ہو۔ اب یہ ہے تو اس کے لیے جو ہے ہماری وہاں یونیورسٹی کی انکوائری کمیٹی ہے، انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو چھوڑ دینا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے وہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو جو ہے جو کلپرٹس ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اور اس واقعے کی پوری طرح سے انکوائری ہو کہ کہاں پہ جو ہے وہ لیک کیا ہے یونیورسٹی کی مینجمنٹ نے، اور یہ ایک کیس اسٹڈی بنا کے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے کم از کم تعلیمی اداروں میں اکراس دی پاکستان۔ دوسرا جو ہے جتنے بھی ادارے ہیں جن میں خواتین کام کرتی ہیں یا پڑھتی ہیں، وہاں پہ کوئی ایسا سسٹم ایک ملکی سطح پہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ ویسے تو ہراسمنٹ پالیسی اور اس کے اوپر جو ہے بڑی ٹریننگز ہوتی ہیں، اور وہ ٹریننگ کرانے والوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے وہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور اداروں کے اندر کے جو حالات و واقعات ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ تو خاص کر جو ہماری یونیورسٹیز اور کالجز ہیں، ان کی جو سرکاری جو یونیورسٹی اور کالجز ہیں ان کی انکمپیٹنسی، ان کے وی سیز، ان کے رجسٹرارز، ان کی دوسری جو فیکلٹی ممبر کی انکمپیٹنسیز اور ان کی بلو پار جو پرفارمنس ہے اس ضمن میں پڑھائی کے حوالے سے تو ہے ہی ہے، اس کو جو ہے وہ کور اپ نہ کیا جائے، اور اس کو سختی سے جو ہے ملکی سطح پہ اس معاملے کو جو ہے وہ ٹیک اپ کیا جائے، اور والدین سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو یہ ترغیب یہ تربیت دیں
کہ اگر تھوڑا سا بھی جو پہلے ہی جو ہے اگر کوئی ایسے سٹیپ میں ایسے ہو تو اس کو وہ اپنے والدین کو کم از کم بہن بھائیوں سے رپورٹ کر دیا کریں۔ اچھا، دوسرا اس کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پرائیویٹ سیکٹر نے جو ہے گروتھ کی ہے، پرٹیکولرلی جو اس میں جو گروتھ ہوئی ہے اس میں تعلیمی اداروں میں بھی ہوئی ہے، ہاسپٹلس اور ہیلتھ سیکٹر میں ہوئی ہے اور کارپوریٹ سیکٹر میں بھی ہوئی ہے۔ اس میں بعض ادارے جو ہیں وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ لبرلزم کے نام پہ جو ہے وہ تقریباً جو ہے اس کو اگنور کر رہے ہیں، اور اس کی جو ہے اس وجہ سے نشو و نما ہو رہی ہے ایسے واقعات کی۔ خاص کر جو ایک یہاں 5-6 جو اسکول سسٹم آئے ہیں ان کے نام بھی لے لیتے ہیں ہم، یہ بیکن ہاؤس ہے، یہ جو ہے سی ٹی ہے اور ایک روٹس ہے، اس طرح کے جو ہیں وہاں پہ جو ہے اس طرح کی چیزیں اور کچھ یونیورسٹیز بھی ہیں جہاں پہ اس طرح کی جو غیر اخلاقی اور بلو پار جو ہماری جو سٹیٹس ہے یا جو ہمارے جو ایک سماجی سسٹم ہے، مذہبی سسٹم ہے، اس سے بلو پار چیزیں جو ہیں وہ ان کا اہتمام کیا جاتا ہے، ان کا بھی جو ہے وہ سدباب کیا جائے۔ اور ملکی لیول پہ کوئی ایسی پالیسی جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے جس میں ایک تو تربیت تو ہوئی ہو لیکن اس میں ایسا ہو کہ کسی بندے کی شناخت جو ظاہر کیے بغیر اس سے جو ہے وہ جو ہے اس کی جو شکایت کو سنا جا سکے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ تو یہ جو بہاولپور یونیورسٹی کا واقعہ ہوا ہے یا دوسرے کئی اداروں میں، جیسے کئی یونیورسٹیز ہیں جن میں منشیات تو ایک عام ہے، جو سرکاری اداروں میں شراب، منشیات اور یہ چیزیں تو عام ہیں، تو اس کے اوپر ایک پراپر کریک ڈاؤن ہو اور وہ ملکی سطح پہ ہو۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ہمارا الیکٹرانک اور سوشل میڈیا اس کے اوپر بھی لوگوں کو جو ایجوکیٹ کیا جائے، بچیوں کو اس کو ایجوکیٹ کیا جائے، اور یہ تاکہ اس سے آگے یہ معاملات نہ بڑھنے پائیں اور جو لوگ ایسے واقعات میں ملوث ہونے قرار واقعی سزا دی جائے۔ تو آج کی اس پروگرام سے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔